جس وقت مچھ میں آپ کے غریب بے گناہوں کے مزدوروں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، اس وقت اور شاید ابھی تک وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی میں استراحت فرما رہے ہیں۔ جس وقت اسامہ وہ جو بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گولیوں سے بھونا جا رہا تھا، وہ ریاست مدینہ جہاں سے احسان الاحسان نکل گیا، لیکن اسامہ کو بھون دیا گیا۔ اس وقت وزیر داخلہ سیاسی بیان بازی فرما رہے تھے۔ یہ وہ وزیر داخلہ ہے جن کو سپریم کورٹ نے بہت شرم دلائی کہ آپ کے اوپر کئی جلی ہوئی 100 سے اوپر تو جلی ہوئی لاشیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو مختلف حادثات میں شہید ہوئے، لیکن 100 سے زیادہ لوگ جل کے مرے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہ دینا مناسب سمجھا۔ آج ان کو 22 کروڑ لوگوں کی جان اور مال کا محافظ بنا دیا گیا ہے۔ جس وقت ایک 22 گریڈ کے افسر خرم ہمایوں نے اپنے سر میں گولی ماری، اضطراب میں، بے عزتی کے ڈر سے، عزت اچھالے جانے کے ڈر سے، نیب کے ڈر سے، اس وقت نیب کے چیئرمین صاحب اپنے مخالفین کو پکڑنے کی تیاری میں تھے۔ ساہیوال کے سانے سے لے کر جن کو ریاست مدینہ کا جو والی ریاست مدینہ ہے ان کے محل میں بلا کر چند لاکھ روپے تھمائے گئے تو ان کے دادا کی آنکھوں میں آنسو پوری قوم نے دیکھے۔ وہاں سے لے کر ریلوے میں جلنے والے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہاں تک، لاہور کی سڑکوں پر کسانوں کو تیزاب سے نہلانے کے واقعے سے لے کر اسامہ تک، پشاور میں سانسیں بند کرنے سے مرنے والوں سے لے کر مچھ تک، اس ملک میں اگر کچھ جاری ہے تو صرف موت کا رقص جاری ہے۔ ریاستی اداروں کو اس ملک کے وزیر اعظم اور اس کے معاونین اور اس کے حواریوں نے زہر آلود اس حد تک کر دیا ہے کہ وہ سب قاتل بنے پھر رہے ہیں۔ کسی ماں کا بچہ محفوظ نہیں اور کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ ہم میں سے کوئی گھر سے جو زندہ نکلے گا وہ اسی حالت میں واپس گھر جائے گا۔ ہم ان حالات میں اپنی جدوجہد تو کریں گے، لیکن ہم اس ملک کے منصف اعلیٰ سے گزارش کرتے ہیں، اس ملک کے منصف اعلیٰ سے اور عدالت عظمیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب منصف اعلیٰ آپ سے ساہیوال کے جو مقتول ہیں ان کی روح انصاف مانگتی ہے، آپ سے خرم ہمایوں کی روح انصاف مانگتی ہے، آپ سے اسامہ ستی کی روح انصاف مانگتی ہے، آپ سے مچھ کے وہ غریب لوگ جن کی جیب میں شاید اتنا کرایہ نہیں کہ وہ مچھ سے کوئٹہ آ سکیں، اسلام آباد اور یہاں تو آنے ان کے لیے ان کے جو لواحقین ہیں ان کی سوچ سے باہر ہیں، مچھ کے لوگوں کی روح آپ سے انصاف کی طلبگار ہے۔ اس وقت قوم پی ڈی ایم کے علاوہ آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے۔ ہماری چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ یہ موت اور خون کا کھیل بند کروایا جائے۔ سارا دن سرکاری بھونپو بچتے ہیں، سارا دن آپ کی، ہماری اور قوم کی سماعتوں پہ ہتھوڑے برساتے ہیں۔ یہ سرکاری بھونپو کبھی اپنی اور اس ملک کی حالت زار پر ایک لفظ نہیں کہتے۔ وزیر خارجہ لا علم ہے کہ ہر ماہ 600 کے قریب پاکستانیوں کو مختلف ملکوں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن وہ بیٹھتا ہے اور بات کرتا ہے تو صرف مخالفین اور پی ڈی ایم پہ۔ کیا تمہارا یہ کام ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج ملک تنہا ہے؟ تم نے سعودی عربیہ کا قرضہ دینے کے لیے 14% پہ چائنا سے لون لیا، جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگا لون ہے۔ آپ کو یہ بھی علم نہیں، 8 روپے کی جب فی یونٹ بجلی تھی تو آپ کہتے تھے جلا دو بلوں کو۔ آج بتائیے 25 روپے پہ ہم کس کو جلائیں؟ قوم جا کے بنی گالا کا محل جلائے، کیونکہ وہ چوروں ڈاکوؤں کی آماجگاہ ہے۔ یہ حکومت نہیں، یہ ڈائن ہے جو اپنے بچوں کو بھی کھاتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ پی ڈی ایم کا تو ایک ایک لیڈر آپ پکڑ کے اپنے مخالفین کو اندر کر دیں، لیکن یہ جو 21-22 کروڑ ہیں جن کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اصل ڈر تو اب یہ لگا ہے کہ یہ نکل پڑے بھوکے، اور یہ نکل پڑے بے روزگار، اور یہ نکل پڑے جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ لہٰذا ہم یہ وارننگ دیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ جنگ سڑکوں پر لڑنے کی عادی ہے اور آخر وقت تک لڑے گی، لیکن خوف یہ ہے کہ اس ملک کے انتظامی ڈھانچے کو مفلوج کر دیا گیا، پی آئی اے سے لے کر ایک ایک ادارے کو مفلوج کر دیا گیا، جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، ریڈیو سے لے کر آپ کے ہر پی ٹی وی تک، آپ کے پی ٹی ڈی سی تک، ہر ادارے سے لوگوں کو نکالا گیا۔ اس ملک کے انتظامی ڈھانچے کو مفلوج کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا ہی سازش ہے۔ اس ملک کے سیاسی لیڈران کو، جن کو اس کھیل کی سمجھ ہے، ان کو ایک ایک کر کے اندر کرنے کے پیچھے یہی راز ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور تم کر چکے ہو اندر ہی اندر، اور کشمیر کو دے دینا اس کی پہلی کڑی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو یہ گلیاں ہوں گی، اس ملک کے یہ بھوکے بے روزگار عوام ہوں گے، اور ان کے جوتے ہوں گے اور تمہارے سر ہوں گے۔